سوکس چیپٹر نمبر 4 کوسچن اسلامی تناظر میں آزادی، انصاف، اصول معدلت اور اختیارات کے حصول کے لیے معاشرتی نظم و ضبط کے تقاضے بیان کریں۔ جواب۔ تعارف۔ اسلام میں معاشرتی نظم و ضبط کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ اسلام ہی ایک ایسا مذہب ہے جو معاشرتی نظم و ضبط کی ٹھوس بنیادیں فراہم کرتا ہے۔ معاشرتی نظم و ضبط کے سلسلے میں اسلام میں آزادی، انصاف، اصول معدلت اور اختیارات کے حصول کے سلسلے میں بڑے واضح اور ٹھوس تصور پائے جاتے ہیں، جن کی تفصیل ذیل میں بیان کی جاتی ہے۔ نمبر 1، اسلام میں آزادی۔ اسلام انسانی آزادی کا سب سے بڑا علم بردار مذہب ہے۔ اسلام نے اخلاقی حدود کے اندر رہتے ہوئے انسانیت کو جو آزادیاں دی ہیں، ان کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی۔ مغربی آزادی کا تصور انسانیت کے منہ پر ایک بدنما دھبا ہے، جس سے جو مہذب قومیں ہیں وہ بیزار ہو چکی ہیں۔ اسلام نے انسان کو وہ آزادی دی ہے جو آزادی ایک اشرف المخلوقات کو زیب دیتی ہے۔ اسلام نے قرآن و سنت کی حدود میں رہتے ہوئے انسانوں کو بہت زیادہ وسیع آزادی کے اور حقوق دیے ہیں، جس کا تذکرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع میں کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد خلفائے راشدین نے اسلام میں دی گئی انسانی آزادیوں کے تحفظ میں کوئی کسر نہیں باقی رکھی تھی۔ خاص کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے انسانی آزادی کے لیے جو عملی اقدامات اٹھائے تھے، ان کی مثال دنیا کی حکمرانی کی تاریخ میں کہیں بھی نہیں رکھتی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قول ہے، میں کسی شخص کو اس کا موقع نہ دوں گا کہ وہ کسی کی حق تلفی یا کسی پر زیادتی کرے، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ مجھے خلیفہ رہنے کا حق نہیں اگر میں لوگوں کے حقوق اور آزادیوں کی حفاظت نہ کر سکوں۔ خلفائے راشدین کے دور میں حکومت میں عوام کو بے پناہ سیاسی آزادیاں حاصل تھیں۔ ایک عام آدمی مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں کھڑے ہو کر خلیفہ وقت کی جواب طلبی کر سکتا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ایک معمولی چادر کے مسئلے پر مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں جمعہ کے خطبے کے دوران جواب طلبی کا سامنا کرنا پڑا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں باغیوں نے 40 دن تک آپ رضی اللہ عنہ کے گھر کا محاصرہ جاری رکھا، مگر ایک عظیم الشان سلطنت کے خلیفہ وقت ہونے کے باوجود باغیوں کے خلاف اس لیے فوجی کارروائی نہ کی گئی کہ انہوں نے کوئی ایسا سنگین جرم نہیں کیا تھا جس پر ان کے خلاف کوئی کارروائی کی جا سکے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک گورنر کو صرف اس لیے معزول کر دیا کہ اس نے ایک غلام کے بیٹے کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا، برابری کا سلوک نہیں کیا۔ نمبر 2، اسلام میں انصاف۔ اسلام انصاف کا علم بردار مذہب ہے۔ اس کی بنیاد انصاف اور عدل پر رکھی گئی ہے، اور انصاف کا اندازہ ہم اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے کہ پہلی اقوام اس لیے تباہ ہو گئی کہ ان میں اگر کوئی امیر چوری کرتا تو اس کو معاف کر دیا جاتا، اور اگر کوئی غریب چوری کرتا تو اس کے ہاتھ کاٹ دیے جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا کہ اگر میری بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہا بھی چوری کرتی تو میں اس کے بھی ہاتھ کاٹنے سے گریز نہیں کروں گا۔ اسلامی تاریخ میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا انصاف سب سے سخت تصور کیا جاتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے انصاف کے چرچے پوری دنیا میں کیے جاتے ہیں۔ انہوں نے انصاف کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے اپنے بیٹے کو کوڑے لگائے۔ جب وہ کوڑوں کی تاب نہ لاتے ہوئے وفات پا گئے تو انہوں نے باقی کوڑے ان کی قبر پر لگائے تاکہ انصاف میں کسی قسم کی کمی باقی نہ رہے۔ اسلام کے تصور انصاف میں سب برابر ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بن کعب رضی اللہ عنہ کے خلاف حضرت زید رضی اللہ عنہ کی عدالت میں پیش ہوئے تو حضرت زید خلیفہ وقت حضرت عمر کی آمد پر احترام کے لیے کھڑے ہو گئے۔ حضرت عمر نے حضرت زید کے اس عمل پر سخت ناراضگی کا اظہار کیا اور فرمایا، زید قاضی نہیں ہو سکتے جب تک عمر اور ایک عام مسلمان ان کے نزدیک برابر نہ ہوں۔ نمبر 3، اسلام میں اصول معدلت یعنی ایکوالٹی ان اسلام۔ اسلام ایک آفاقی مذہب ہے جس میں قیامت تک پیش آنے والے مسائل کا حل موجود ہے۔ اسلام کے اصول معدلت میں معاشرتی نظم و ضبط کو پیش آنے والے سارے مسئلوں کا حل موجود ہے۔
اصول معدلت سے مراد بعض دفعہ قاضی کے پاس ایسے مقدمات آتے ہیں جن کے بارے میں قرآن و سنت میں واضح احکامات نہیں پائے جاتے۔ ایسی صورت میں قاضی قرآن و سنت کے بنیادی اصولوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے انصاف کے تقاضوں کو سامنے رکھتے ہیں اور جو فیصلہ کرتے ہیں اسے اصول معدلت کہتے ہیں۔ اسلام میں اصول معدلت کو بڑی اہمیت حاصل ہے، کیونکہ اسلام ہی ایک ایسا دین ہے جو ہر لمحہ ہر مسئلے سے نپٹنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ نمبر 4، اسلام میں اختیارات کا استعمال۔ اسلام میں اقتدار اعلیٰ کا مالک صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، جبکہ خلیفہ اللہ تعالیٰ کے نائب کی حیثیت سے اللہ تعالیٰ کے اقتدار اعلیٰ کو قرآن اور حدیث کی روشنی میں استعمال کرتے ہیں۔ ایک اسلامی ریاست میں حکمران جو ہوتا ہے اس کے پاس اللہ تعالیٰ کے اختیارات ہوتے ہیں، اور وہ نہ صرف عوام بلکہ اللہ تعالیٰ کا بھی جواب دہ ہوتا ہے۔ اسلام میں اختیارات کے استعمال کے دوران مشاورت کو بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے۔ حکمران مجلس شورا سے مشاورت کے بغیر کوئی حتمی فیصلہ نہیں کرتا۔ اختیارات کے استعمال میں مشاورت سے معاشرتی نظم و ضبط کو بہت زیادہ تقویت ملتی ہے۔